زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، انہیں دیتے نہیں دیکھا مگر جولی بری دیکھی، انہیں دیتے نہیں دیکھا مگر جولی بری دیکھی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ رضائے ولی ہے رضائے محمد، رضائے ولی ہے رضائے محمد، رضائے محمد رضائے خدا ہے، رضائے محمد رضائے خدا ہے، اگر چاہتے ہو رضا تم خدا کی تو ولیوں کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، اگر چاہتے ہو رضا تم خدا کی تو ولیوں کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں یہی لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا، اگر چاہتے ہو رسائی خدا تک نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ ان کن لاتعداد ہدیہ درود و سلام ہوں حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان پر، جو رحمت للعالمین بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں۔ حضرین محترم، آج کی یہ خوبصورت پروقار محفل پاک بڑی 11ویں شریف کے حوالہ سے حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الگیلانی الجعفری البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی روحانی فیض بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی سنگت صحبت برکت اور فیوز و برکات بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرین محترم، آپ ماشاءاللہ محبت کی ایک آماجگاہ ہے، سادات کرام کی بستی ہے، اور زینت السادات جناب میرا محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرکز انور کے قرب میں ہم بیٹھے ہیں، اور حضور عالم ربانی فخر السادات زینت السادات پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی کی نگاہ فیض کا خراج حاصل کرنے کے لیے، ان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرین محترم، میرے دائیں طرف استاد الحفاظ
جناب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ یہ اس مسجد کی بھی اور دین کی بھی قرآن کی بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں، ان کی محبت میں، اخلاص میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ اور یہ میرے عزیز محترم بھی ہیں اور نازش اہل سنت حضرت صاحبزادہ حضرت علامہ پیر سید ذیشان حسن عابد شاہ صاحب سلمہ الرحمن، اللہ تعالیٰ انہیں آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ اور معمول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اور زیادہ نکھار اور برکتیں پیدا فرمائے۔ آپ سب لوگ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا وجود یقیناً اس محفل پاک کے لیے باعث برکت بھی ہے اور روحانیت کا بھی سبب ہے۔ دراصل آپ سب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے قریب سے اس ولی کامل کی صحبتیں پائی ہیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی خاص قرب حاصل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی خاص قرب حاصل تھا۔ حضرین محترم، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرین محترم، میں نے جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، شاہ صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اللہ کرے تو ہم ان کی زبان کے مطابق ایسے ہو جائیں، لیکن میں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میری اوقات کچھ نہیں ہے۔ یہ سید ریاض حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے، ڈاکٹر سید ساجد علی ترمذی سلمہ الرحمن پچھلے دنوں آئے تھے، ملاقات بھی ہوئی۔ وہ اور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ جوانی شریف حضرت نوح علیہ السلام کے مزار پر گئے، اور ایک بہانہ تھا ہمارے گھر بھی رکنا ہوگا۔ ان بچوں کی طرح ابھی میں چھوٹا سا تھا، تو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے مجھے کانٹوں والی سرزمین سے اٹھایا اور علم کی مسرت پر بچھا دیا۔ بس میرا یہ ٹوٹل تعارف یہی ہے کہ اللہ کے اس ولی نے اور سیدہ زہرا کے اس نور نظر میں، اسے عالم ربانی بھی کہتے ہیں، اسے فخر السادات بھی کہتے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایسے ہماری تربیت کی، ایسی محبتیں پیش کی کہ یقین جانیے ایسی محبتیں کہیں سے بھی نہیں ملتی تھی کہ جتنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے دامن کرم سے ملتی تھی۔ اور علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، حتیٰ کہ بارگاہ رسالت مآب میں دعویٰ نہیں، اگر کوئی بات ہے تو یہ سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی نگاہ کرم۔ حضرین محترم، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے یہ قرآن پاک کی بڑی معروف اور مشہور آیہ مقدسہ ہے۔ اکثر بیشتر آپ علماء سے، خطباء سے، مقررین سے سنتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کر لو۔ حضرین محترم، بات بڑی سادہ سی ہے، توجہ سے سننے کے لائق ہے۔
قرآن پاک کی آیت ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آیت ایک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 مضمون اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ آیت ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو ہے، یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، اس میں کافر، منافق، فاسق، جو یہود و نصارہ، اس میں کوئی شامل نہیں، صرف اور صرف ایمان والوں کو خطاب فرمایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور جس کو بلایا جائے، جس کو مخاطب کیا جائے، کوئی اور توجہ کرے یا نہ کرے، اس کو تو توجہ کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اس کو تو وہ بات سننی چاہیے۔ اگر کوئی اور کیٹیگری کا شخص ہے، وہ نہیں بات سنتا تو رہنے دو، جن کے سینے ایمان سے روشن ہے وہ تو اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، انہیں تو یہ بات غور سے سننی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جن میں کئی مرتبہ شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تمام ایمانیات پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حکم ختم نہیں ہوا۔ فرمایا اگر تمہارے سینے ایمان سے معمور ہیں تو پھر اتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ 2 کام، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، یہ 2 کام مختصراً ایسے ہیں کہ جو آخرت کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایمان کے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہے، ایمان پایا گیا تو سمجھ لیں کہ آخرت کی نجات کا ایک سبب پیدا ہو گیا۔ پھر اگر انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں زکات دیتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرتا ہے، وہ شخص متقی ہو گیا۔ جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں حاضر ہو جاتا ہے، جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں نہیں جاتا ہے، وہ متقی ہو گیا، وہ تقوی والا ہو گیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور تو ایک ایک جنت کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، علیہ رسالت، علیہ حیدری، علیہ غوثیہ۔ حضرین محترم، ایمان بھی ہو گیا، تقوی بھی ہو گیا، جنت کا سبب بھی پیدا ہو گیا اور جنتی ہونے کا سامان بھی پیدا ہو گیا۔ اب بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں، ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا بے شک تمہارے سینے ایمان کے نور سے روشن اور منور ہیں، بے شک تمہارے اعمال تقوی کی دولت سے، تقوی کے نور سے چمک رہے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے،
بلکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کر لو، ان کی سنگت کو اختیار کر لو۔ اچھا، جب انسان کے اندر ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، پرہیزگاری بھی آ گئی، صالحیت بھی آ گئی، وہ بے نمازی تھا تو نمازی بن گیا، روزے نہیں رکھتا تھا تو رمضان کے روزے رکھنا شروع ہو گیا، اللہ نے مال دیا تھا تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع ہو گیا، اللہ نے توفیق دی اس کے گھر کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ نے مال دیا غریبوں مسکینوں پر حج کرتا ہے۔ تو اب بات تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ فرمایا یہ سارے کام ہونے کے باوجود تم پر یہ لازم ہے کہ میرے کسی ولی کامل کا ساتھ ملے، کسی سچے انسان کی صحبت حاصل ہو تو اس کو دل و جان کے ساتھ ان کی سنگت اور صحبت کو اختیار کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مال کماتا ہے، ایک بندہ مال کماتا ہے، 1 لاکھ روپیہ روز کا کماتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو 1 لاکھ روپیہ روز کا کمائے وہ امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں لاکھ روپے کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن ہماری نگاہ میں جس کے 1 لاکھ روپیہ روزانہ کماتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے۔ لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ کمائے اور شام تک سارے کا سارا خرچ کر دے تو وہ امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی متاع ہے، اپنے سارے بہت بڑی شے ہے، لیکن جتنا ایمان اور تقویٰ کو حاصل کرنا بڑی بات ہے، نفس اور شیطان کے شر سے ایمان اور تقویٰ کو بچانا اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ صرف کمانا کمال نہیں ہے، بچانا بھی کمال ہے۔ کمانا بڑی بات نہیں بلکہ بچانا بھی بڑی بات ہے۔ کئی لوگوں کو غلطی لگ گئی، وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ولیوں کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ کہیں 2-4 مرتبہ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں تو وہ کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ بتا دیا کہ اتنے اعمال کو بجا لانا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ان کو بچانا بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بچتے کیسے ہیں؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سارے کام کرنے کے باوجود بچتے کیسے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن وہ اپنی نیکیوں کو بچا نہ سکے، وہ اپنے ایمان کو بچا نہ سکے، وہ اپنی نیکیوں کو بچا نہ سکے۔ بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے واعظ، بڑے بڑے مناظر دیکھے، لیکن آخرکار وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، وہ بچا نہ سکے۔ عمل صالح کرنے والے اپنے اعمال کو نہ بچا سکے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے ایمان کو بچانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، السلام علیکم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، ایسے برحق بھی سید عزیز صاحب شاہ صاحب زندہ باد۔ حاضرین محترم، جناب قیمت السادات، جانشین فخر السادات حضرت قبلہ تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے، اور قبلہ نے جو ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، جیسی تربیت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داریوں سے
احسن انداز میں عہدہ برآ ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول بھی فرمائے۔ حاضرین محترم، جس طرح مال کمانا اتنے کمال کی بات نہیں ہے جتنا اس کو بچانا کمال کی بات ہے، اسی طرح اعمال کرنا اتنے کمال کی بات نہیں ہے جتنا اس کو بچانا کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پہلے زمانہ میں جب سادے لوگ ہوتے تھے نا تو ہر گھر کے اندر ایک چکی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ چکی ہوتی تھی۔ لوگ گھر کے اندر، ہماری دادیاں نانیاں مائیں جو ہوتی تھی وہ اس چکی کے ذریعے سے دانے پیسا کرتی تھی۔ اس کی یہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا۔ اس کے دو پارٹ ہوتے تھے، ایک نیچے پتھر ہوتا تھا جو اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا تھا، اور ایک پتھر اوپر ہوتا تھا جو گھومتا تھا، اور اس کے درمیان میں ایک کلی ہوتی تھی، درمیان کے اندر ایک کلی ہوتی تھی جو اوپر والے کو اور نیچے والے کو برابر رکھتی تھی۔ اوپر سے اس کے دانے ڈالے جاتے تھے، جتنی دیر وہ دانے کلی کے ساتھ لگے رہتے تھے وہ نیچے والے پارٹ کی ضرب سے بھی بچ جاتے تھے، اوپر والے پارٹ کی ضرب سے بھی بچ جاتے تھے۔ وہ جو پیچھے ہٹتے تو ان کو چوٹیں لگنا شروع ہو جاتی، جب دور ہوتے تو وہ پس کر بالکل باریک ہو جاتے۔ اسی طرح انسان یہ بھی دو پارٹوں کے درمیان ہے، ایک پارٹ ٹھہرا ہوا ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، وہ نیچے ہے، وہ اپنی جگہ پر مستقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ دماغ میں خیالات پیدا کرتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو خون کے اندر، رگوں کے اندر دوڑ لگا رہا ہے، وہ گردش کرنے والے پارٹ کی طرح ہے۔ جس طرح وہ دانا جب تک کلی کے ساتھ لگا رہے وہ پتھر کی دونوں سروں سے بچا رہتا ہے، وہ ایمان والے، وہ تقوی والے جو نفس اور شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے راستہ یہ رکھا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ اللہ کے پاک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب وہ اللہ کے پاک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی مکاری سے بھی اس کو محفوظ فرما لے گا اور شیطان کے شر سے بھی اس کو محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ بات میں نے مثال سمجھانے کے لیے چکی کی دی ہے، ورنہ اللہ کا کلام اس بات پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، آپ نے کئی مرتبہ یہ ساری باتیں آپ کو آتی ہیں، جب راندہ درگاہ کیا تو وہ جب وہاں سے نکلنے لگا تو کہنے لگا اے پروردگار، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، میرے گلے میں لعنت کا توق ڈالا ہے، لیکن یاد رکھ میں اس کی ذریت کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ فرمایا کیا سب کو؟ سوچ میں پڑ گیا، کہہ تو چکا تھا اجمعین لیکن سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، سب میرے گاؤں میں آ جائیں گے، سب میرے فریب میں آ جائیں گے، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا، وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے، وہ بھی گمراہ نہیں ہوتے، کلی کی طرح جو ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں وہ بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ اگر ایمان کو بچانا ہے، اگر تقوی کو بچانا ہے تو پھر غوث جلی کی دہلیز پر آنا پڑتا ہے، پھر داتا علی حجویری کی دہلیز پر حاضر ہونا پڑتا ہے، پھر
پھر حضور فخر السادات زینت السادات کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ضمانت آ جاتی ہے کہ وہاں نہ پھر نفس کا دم چلتا ہے نہ شیطان کا دم چلتا ہے، انسان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے اور اس کا عمل بھی بچ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ انسان کا ایمان بچ جائے، دنیا جہان کی دولتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کا ایمان بچ جائے، اس کا عمل بچ جائے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں، لیکن یہ ملتی صالحین کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، صحبت صالح تو راہ صالح کو رکھ، صحبت طالح تو راہ طالح کو رکھ۔ اگر نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تمہیں بھی نیک فرما دے گا، اللہ تمہیں بھی نیک بنا دے گا، اور اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی بنا دے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں نا، تو یہ اصل میں ہم کوئی پاگل نہیں ہے، ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں، بلکہ ان بزرگوں کی محبت میں جب ہم محفل پاک سجاتے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہوتے بلکہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس پاک شخصیت کا آج اس سے پاک ہے جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے۔ اور یہاں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ولی ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، مادرزاد پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہمی ہوتے ہیں، ان کو پیر و مرشد کی نگاہ ولی بنا دیتی ہے، اسی ولی کامل کی خدمت جو ہے وہ ان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ وہ وہمی ہوتے ہیں، یعنی ان کو وہ عنایت کر دی جاتی ہے، گفٹ کر دی جاتی ہے ولایت۔ اور کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن رات نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے پڑھتے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کے اندر تینوں شانیں پائی جا رہی ہیں، تینوں شانیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، دنیا میں بعد میں آتے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے کاملین نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ صرف ولادت کی خوشخبری ہی نہیں سنائی، ان کے کمالات اور مراتب کو بھی بیان فرما دیا۔ حاضرین محترم، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جو مشہور قول ہے اس کے مطابق آپ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوتے ہیں، یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سال یا اگلے سال، ابھی آپ شیر خارجی کی عمر میں تھے، تو لوگوں کو یہ شک پڑ گیا، پتہ نہیں آج 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے۔ وہ کسی صاحب علم کے پاس گئے، صاحب نظر کے پاس گئے، کہنے لگے جناب بتاؤ، اس وقت یہ ہلال کمیٹیاں تو نہیں تھی نا، لوگ علماء سے پوچھا کرتے تھے کہ جناب آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جیلان کے اندر چلے جاؤ، وہاں سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے سحری کے بعد دودھ پیا ہے تو آج 30 شعبان ہے، اگر نہیں پیا ہے تو آج یکم رمضان ہے۔ حاضرین محترم، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن ولیوں کے سلطان کا کمال یہ ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہوئے ہی جو ہے وہ اللہ کے
کے حکم کی فرمانبرداری میں کھانے پینے کو چھوڑ کر ماہ رمضان کے تقدس کا اعلان کر رہے ہیں۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں علی مرتبت، یہاں تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بڑے بڑے ڈیرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد جو ہے وہ خوشامدیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، مسجد بھی بنی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ بھائی تسی جنہیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جا کے جنہیں پڑھنی ہے جا کے پڑھ لو۔ لیکن غوث جلی ایسا نہیں، سلطان الاولیاء کی یہ شان نہیں۔ ابھی شیر خارجی کی عمر ہے، ابھی رمضان کے روزے فرض بھی نہیں ہے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ابھی فرض بھی نہیں ہوئی ہے۔ غوث جلی شیر خارجی کی عمر میں یہ کمال پیش کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں غوث برا کو ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرین محترم، اگر آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر مدرسہ کی طرف جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سمجھائی نا بات؟ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں چند جن کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کر دیتا ہے، بغیر پڑھے وہ عالم بن جاتے ہیں، ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوا۔ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے نا، تو جو بندہ جاہل ہو، کیا آپ اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ بولو، اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ میں آپ جاہل کو، ان پڑھ کو دوست نہیں بناتے، تو جو احکم الحاکمین ہے، جو علیم بذات الصدور کی شان والا ہے، وہ کسی جاہل کو اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ حضور جاتے ہیں اور جاتے جاتے والدہ محترمہ نے زاد راہ کے طور پر وہ 40 دینار تھے، وہ قمیض کے اندر بغل کے نیچے جو ہے وہ سی دیے۔ یہ واقعہ تو آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اس میں سبب کیا ہے؟ راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، 60 کے قریب جو ہے وہ ڈاکو تھے، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب وہ مال تقسیم کرنے لگے تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ یار تم نے سب کو لوٹ لیا ہے، ایک بچہ تھا اس کو بھی تم نے کچھ نہیں کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ وہ بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے بلا تکلف فرما دیا میرے پاس 40 دینار ہیں جو یہاں سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ تم عجیب بچے ہو، ڈاکو کو دیکھ کر تو لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، ڈاکو کو دیکھ کر تو اپنا مال لوگ لکاتے ہیں، اور تم بتا رہے ہو۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن گھر سے رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا تھا، میں اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کرتا؟ یہ مائیں ہر انسان کی ہیں، لیکن ماں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ مائیں بڑے کمال کی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو سچ بولنے کا سبق دیتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ اس ڈاکو نے کہا اچھا، آپ کی ماں نے آپ کو سچ بولنے کا حکم دیا، آپ نے مال کی پرواہ نہیں کی، سچ بولا ہے، تو میں بھی تو اپنے رب کا بندہ ہوں، احکم الحاکمین کا بندہ ہوں، میں اس کی نہیں مانتا۔ اسی وقت گر گرا کر قدم غوث پر گر پڑتا ہے اور عرض کرتا ہے علی مرتبت میں آپ کے ہاتھ کا
बार ही तौबा करता हूँ, जो कुछ हो चुका मेरा रब मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं ये फेल नहीं करूंगा, किसी का माल नहीं लूटूंगा, किसी को कत्ल नहीं करूंगा। गौसे पाक के हाथ पर तौबा करने की वजह से अल्लाह ने उन सब डाकू को अपना बरी बना दिया। और वो जो डाकू का सरदार था, पता है कौन था? उसे कोई जानता भी नहीं था, वो डाकू के नाम से मशहूर था। लेकिन जब कदमे गौस के साथ वाबस्ता होता है, जब सच्ची तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ये मकाम देता है। आज किताबों में उसका नाम शेख अहमद बदवी के नाम के सिवा मशहूर है। इल्म हासिल किया तो कमाल इल्म हासिल किया। किबला ज़ीनत उस-सादात पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला, आप क्या है कि मुझे अक्सर फरमाया करते, बाद में भी आप फरमाया करते, आप फरमाते असी एवं पीर नहीं है, असी पढ़े लिखे पीर। और वाकईतन हमें पता है कि आप दर्स नज़ामी की अदब तरीन किताबें जो है वो घंटों के हिसाब से जो है वो पढ़ाया करते हैं। बीमारी के बावजूद भी आप फरमाते मेरे सबक मुझे जो है वो दे दो। ये असल में गौसे पाक के जानशीन ऐसे पीर होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इल्म हासिल किया तो कमाल इल्म हासिल किया। अपनी कसीदा के गौसिया के अंदर फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन, फरमाते हैं मैं इल्म पढ़ने शुरू हुआ, इल्म पढ़ता गया, इल्म पढ़ता गया, इल्म पढ़ता गया, उधर मेरे इल्म की तकमील हुई, आपने मुझे मकाम कुतुबियत पर फाइज फरमा दिया। अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत पर फाइज फरमा दिया। और उसके बाद फिर अच्छा ये एक इल्म होता है ना, ये जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं, ये इसको इल्म शरीयत भी कहते हैं, इसको इल्म ज़ाहिरी भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिरी तरीका होता है ना, इसके साथ इंसान की ज़ाहिरियत पर भी असर पड़ता है और इंसान के बातन पर भी असर पड़ता है। देखिए ना, आपने रोजा रखा हुआ हो, शदीद गर्मी का मौसम हो, रोजा लगा हुआ हो, पानी तो आपने पीना नहीं क्योंकि रोजा रखा हुआ है। अगर आप नहा लें तो आपके अंदर को ठंडक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। आपने पानी तो नहीं पिया है, वुजू कर लेते हैं तो क्या आपको ठंडक अंदर महसूस होती है या नहीं होती है? जिस तरह जाहिर को धोने से इंसान के बातन में असर होता है, इसी तरह इस ज़ाहरी इल्म का भी असर जो है वो बातन पर भी होता है। ये लोगों ने ऐसे ही कहा है कि ये रास्ते बनाए हुए हैं कि ये जो है वो शरीयत वाले हैं, ये तरीकत वाले हैं। गौसे पाक शाह गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बताया है कि तरीकत पर वो चल ही नहीं सकता है जब तक वो शरीयत मुस्तफा अलैहिस्सलाम का अमीन नहीं होगा, जब तक वो आलम शरीयत नहीं होता है, वो शाह तरीकत भी नहीं होता। फिर उसके बाद आप खुद बहजतुल असरार के अंदर फरमाते हैं, ये आज तो वो जमाना है अली मरतबत, अगर किसी को गंडी मिल जाती है ना, वो भी पंसारी बन बैठता है। समझ आई ना बात? जिसको कोई थोड़ी बहुत ही जो है ना वो कोई मिल जाए ना, तो वो भी किसी को हाथ में नहीं लाता है। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हसनी और हुसैनी सैयद भी हैं, साहिबे इल्म भी हैं और तकवा और परहेजगारी की अलामत भी है। और जब आप दरसगाह में जाते फरमाते मेरे सामने गैबी मखलूक चल रही होती थी जो बता रही होती थी ये अब्दुल कादिर आ रहा है, ये अल्लाह का वली आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने इल्म पढ़ना बंद नहीं किया। इल्म की तफसीर उसी तरह रही यहां तक कि आपने इल्म का वो दर्जा कमाल हासिल किया कि बगदाद के अंदर आपके इल्म का मुकाबला करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी।
اور آپ نے پھر واز فرمانا شروع کیا. آپ نے وہ واقعہ بڑی مرتبہ سنا ہے کہ آپ نے کس طرح واز فرمانا شروع کیا. میں اختصار کے پیش نظر صرف آپ کو جو ایک دو بات کام کی ہے وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے واز فرمانا شروع کیا. شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے، لیکن غوث جلی کے مریدوں، غوث اعظم کے ماننے والوں، اللہ کے بندے کبھی بھی کثرت یا قلت سے اپنے مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے. مجھے پھر بات کرنا پڑتی ہے کہ حضور فخر السادات پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہے، آج تو یقین جانیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی زندگی نے، آپ کی وفات نے دنیا جہان کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہے. لیکن جب آپ نے 1972 کے اندر علی مرتبہ جب کیا ہے کہ وہ آپ نے ادارہ شروع کیا نا، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ کینٹ جب شروع کیا تو آپ ہمیں بتایا کرتے، فرماتے کہ میں پورا سال، ایک سال روزانہ اپنے وقت مقررہ پر یہاں حاضر ہوتا اور بیٹھا رہتا، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا، اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تو پھر میں اکیلے ہی اٹھ کر واپس آ جاتا. ایک طالب علم بھی پورا سال داخلے کے لیے نہیں آیا. لیکن آپ دل برداشتہ تو نہیں ہوئے، آپ مایوس تو نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی نگاہ اپنے سے نہیں تھی، اپنے سے پہلے والوں کی طرف بھی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب واز دینا شروع کیا تو شروع میں ہزاروں کے مجمع نہیں تھے، چند ایک لوگ ہوتے تھے، لیکن آپ واز فرماتے رہے، واز فرماتے رہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مسجد بند ہو جاتی ہے، سننے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کی مسلک بات جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر لگائی جاتی ہے، وہ بھی کم پڑ جاتی ہے. پھر کھلے میدانوں کے اندر آپ بات فرماتے ہیں اور لاکھوں کے قریب جو ہے وہ انسانوں کا مجمع ہوتا ہے. 70 ہزار سننے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ 70 ہزار ہیں جو دیکھے جا سکتے تھے، جو دیکھے جا سکتے تھے. وہ عالم غیب کے جو رجال تھے، جو مردان تھے، وہ اس کے علاوہ تھے. حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی جماعت جو تھی وہ الگ تھی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے بھی اللہ سے اجازت لے کر غوث پاک کی محفل بعد میں شامل ہوا کرتے تھے. یہ جو ہم نے 11ویں شریف مناتے ہیں نا، یہ ہم کوئی دیوانے ہیں، ہم کوئی پاگل ہیں؟ ہماری روٹی پوری ہو نہ ہو ہم کیا ہے کہ 11ویں شریف کی شریفی ضرور مناتے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں. ہم غوث پاک، غوث جلی کی